آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بخت نصر بادشاہ کے بارے میں کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر کیسے حملہ کیا، کیا ظلم و ستم کیے، اور اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کی سیرت جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عزیر کو 100 سال وفات دی۔ 100 سال کے بعد سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے بقیہ جسم کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر آپ علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اپنے گھر کی طرف گئے، آپ کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا سوائے ایک بوڑھی عورت کے جس کی عمر بہت زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو 100 سال کیوں وفات دی گئی، کیسے وفات دی گئی، آپ کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں تھیں جو 100 سال کے بعد بھی سلامت رہیں، جب آپ دوبارہ اپنی بستی کی طرف گئے تو کیا واقعات رونما ہوئے، لوگوں نے کیسے پہچانا اور کیسے انکار کیا، یہ ساری معلومات جاننے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو آئیے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سنتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیر بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام پوری بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ تمام عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے اللہ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ کم لبثتا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی، لبثت یوما او بعد یوم، یعنی میں ایک دن یا ایک دن میں سے بھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونک دی گئی اور اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قصہ مختصر، حضرت عزیر اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔
کوئی بھی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا، حضرت عزیر جو دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ دیکھنا شروع کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس عورت کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کی معذور پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ یہ حضرت عزیر کا معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے معجزات سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد وہ باندھی آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں آواز سے کہا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کی فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں سے چاند کی شکل بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ کندھوں سے کپڑا ہٹا کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ نیز اس زمانے میں تورات کا کوئی نسخہ باقی نہ رہا تھا اور کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام تورات زبانی پڑھ دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیران کن حیرت انگیز معلومات اور موٹیویشنل ویڈیو آپ ہمارے اسی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔